سورہ بقرہ کی ساری تفسیر مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کا تعارف جو کہ شروع میں ہونا چاہیے تھا وہ باقی رہ گیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے تعارف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع ٹاپکس یا مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے کمپریہنسو ٹاپک یا جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبانی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ یعنی بہت سے مضامین ہیں، ان سارے مضامین کو آپ کو ایک ٹاپک کا نام دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی پاک نے اللہ کی رہنمائی سے قرآن کی بہت سی صورتوں کے لیے عنوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے جو صرف علامت کا کام دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پہ بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ یعنی جیسے ہی ہمارے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ساتھ ہی شروع کے دور میں ہی اس سورت کا کافی حصہ نازل کر دیا گیا، اور اس سورت کا بہت تھوڑا حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے اسی صورت کے اندر شامل کر دیا گیا، حالانکہ نازل بہت بعد میں ہوا ہے۔ ایون کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں ہی شامل ہیں، حالانکہ سود کی آیات نبی پاک کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری ہیں۔ اور سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے، جو دو بڑی مشہور آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو، وہ ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہو چکی تھیں، لیکن مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی صورت کے اندر ایڈ کر دیا گیا۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یعنی کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہوگا تو ہی آپ اس صورت کو سمجھ سکیں گے۔ اس کے ٹوٹل 4 پوائنٹ ہیں جن کو ہم 2 وائسز میں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، ہجرت سے پہلے جب تک مکے میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، زیادہ تر خطاب مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی، یعنی ان نون آواز تھی اسلام کی مشرکین عرب کے لیے۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینے سے بالکل کنیکٹڈ ہی تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے اور اس ضابطہ شرعی کو مانتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً یہودیوں کا دین بھی وہی اسلام تھا جس کے تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل زوال نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ہمارے نبی کے آنے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھیں۔ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ نے 1272 قبل مسیح میں وفات پائی اور نبی پاک 610 بعد مسیح میں نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ یہودیوں کے عقائد میں بہت سی غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی، جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہیں تھی۔ یہودیوں کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہیں تھے اور جن کے لیے تورات میں بھی کوئی ثبوت اور پروف نہیں تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے ساتھ مکس اپ کر دیا تھا، خلط مل کر دیا تھا، اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا مانن سیف تھا، محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ یہودیوں کے علماء، مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کی عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے کے لیے ریڈی نہ تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا راستہ بتانے کے لیے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعتوں، تحریفوں، موش گافیوں، فرقہ بندیوں، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی بدولت ان حطات اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام یعنی مسلم تک بھول گئے تھے، صرف یہودی بن کے رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے صرف نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کے رکھ دیا تھا۔ بس جب نبی پاک مدینہ پہنچے تو اللہ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ یہودیوں کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہے، جس میں نبی پاک یہودیوں کو اصل دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ، ان کے اخلاقی اور مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے، جس طرح یہودیوں کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ نمبر 2، مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، یعنی مدینہ میں، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون، سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینا شروع کی اور یہ بتایا کہ اسلام کی بنیاد پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس صورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں، جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض ڈفرینٹ موقعوں پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ تاریخ پس منظر کے ٹوٹل 4 پوائنٹ ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا۔ اگلے 2 پوائنٹ ہم بعد کی وائس میں ڈسکس کریں گے۔